میڈیٹرینین سی میں جو سب سے بڑا آئلینڈ ہے تو اسے کہا جاتا ہے سسلی، جو کہ اٹلی کے جنوب میں واقع ایک آئلینڈ ہے اور آج وہ اٹلی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ اس آئلینڈ پر مسلمانوں نے تقریباً 200 سال حکومت کی ہے، اور اس کا جو کیپٹل ہے آج پلیرمو، تو یہ مسلمانوں کا کیپٹل ہوا کرتا تھا، اور یہاں پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ یہاں پر مسلمانوں کی ایک پروسپرس حکومت گزری ہے، اور مسلمانوں کے انڈر انہوں نے یہاں پر اکانومی کے اوپر، آرٹس کے اوپر اور آرکیٹیکچر کے اوپر بہت زیادہ کام بھی کیا تھا، اور آج بھی مسلمانوں کے بہت سارے لیگیسیز یہاں پر موجود ہے، ان دا شیپ آف پیلیسز، ان دا شیپ آف مساجد۔ مسلمانوں سے پہلے یہاں پر ایسٹرن رومن امپائر کا رول تھا، جسے بائزنٹائن امپائر کہا جاتا تھا، جو کہ موسٹلی کرسچنز۔ یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب عباسد خلافت رول کر رہا تھا اسلامک ورلڈ کے اوپر۔ جب 9th سینچری میں عباسد خلافت بہت زیادہ کمزور ہونے لگتی ہے تو وہ کئی حصوں میں تقسیم ہوتی ہے اور بہت سارے انڈیپینڈنٹ ڈائنیسٹیز وجود میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح 9th سینچری میں ایک ڈائنیسٹی تھی نارتھ افریقہ میں، جدھر آج ماڈرن ٹونیشیا ایک کنٹری ہے۔ تو اس ریجن میں ایک ڈائنیسٹی تھی جس کا نام تھا اغلبت ڈائنیسٹی۔ تو اغلبت ڈائنیسٹی ایک ایسی ڈائنیسٹی تھی جو کہ فرسٹ ٹائم اٹیک کرتی ہے اس آئلینڈ کے اوپر، اور اس کو وہ کنٹرول کرتی ہے۔ اسد ابن الفرات نامی ایک جنرل تھا جس کا تعلق اغلبت ڈائنیسٹی سے تھا، تو وہ 827 میں فرسٹ ملٹری کیمپین لانچ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو لیڈ کرتے ہیں اس آئلینڈ میں، to capture this island from Byzantine military and establish Muslims rule۔ اغلبت ڈائنیسٹی نارتھ افریقہ میں ایک پاورفل ریجنل ڈائنیسٹی بنتی ہے، اور یہ لوگ سیریز آف ریڈس کرتے ہیں اکراس میڈیٹرینین سی، اور ایونچولی اس آئلینڈ کو یہ لوگ ڈسکور کرتے ہیں اور پھر اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم مسلمان اس آئلینڈ کے جنوب میں واقع کوسٹل ایریا پر ایک شہر تھا مزارہ، تو یہ لوگ فرسٹ ٹائم یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر یہ لوگ لینڈ کرتے ہیں۔ مسلمان جب یہاں پر لینڈ کرتے ہیں تو چونکہ یہ آئلینڈ بائزنٹائن کے کنٹرول میں تھا، تو یہاں پر جو بائزنٹائن کی ملٹری تھی تو وہ مسلمانوں کو زبردست ریزسٹنٹ شو کرتی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان اور بائزنٹائن ملٹری کے درمیان بہت سارے جنگیں ہوتی ہیں، لیکن ان جنگوں میں مسلمان آہستہ آہستہ گریجولی کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور شروع میں مسلمان جو اس آئلینڈ کا ایسٹرن ریجن تھا، مشرقی جو علاقے تھے، تو اس کو مسلمان آہستہ آہستہ کیپچر کرتے ہیں۔ لیکن 902 تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان انٹائر آئلینڈ کو فتح کرتے ہیں اور یہاں پر اپنا رول اسٹیبلش کرتے ہیں، جس میں پلیرمو شہر بھی شامل تھا جو کہ ان کا کیپٹل تھا، تو وہ اب مسلمانوں کا کیپٹل بن چکا تھا، اور یہاں سے وہ بائزنٹائن ملٹری کو مکمل طور پر آؤٹ کرتے ہیں۔ جب مسلمان پاور میں آتے ہیں یہاں پر سسلی میں، تو انڈر دی اغلبت ڈائنیسٹی سسلی بیکیم فلرشنگ سینٹر آف اسلامک سویلائزیشن ان دی انٹائر میڈیٹرینین سی، جس کا جو مین ہب تھا تو وہ مسلمانوں کا کیپٹل پلیرمو شہر تھا۔ اغلبت ڈائنیسٹی کے علاوہ یہاں پر فاطمائٹ کیلیفیٹ بھی رول کر چکی ہے، اور وہ تب ہوتی ہے کہ جب 10th سینچری میں فاطمائٹ کیلیفیٹ نارتھ افریقہ میں اغلبت ڈائنیسٹی کو ریپلیس کرتی ہے اور اپنا رول اسٹیبلش کرتی ہے، جو کہ ایک شیعہ ڈائنیسٹی تھی، جو کہ اسماعیلیوں کی ایک ڈائنیسٹی تھی، جو کہ شیعزم میں جو ایک فرقہ ہے جو کہ 7th امام کے اوپر بلیف رکھتے ہیں۔ تو جب وہ نارتھ افریقہ میں 10th سینچری میں اغلبت ڈائنیسٹی کو ریپلیس کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یہ ریجن بھی ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ تو اغلبت کے علاوہ یہاں پر فاطمائٹ کیلیفیٹ بھی رول کر چکی ہے۔ مسلمان اس آئلینڈ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹس میں، اور ہر ڈسٹرکٹ میں وہ ڈپلوائے کرتے ہیں ایک لوکل رولر جسے وہ کہتے تھے گورنر، اور جتنے بھی گورنرز ہوتے تھے تو ان کی یہ رسپانسبلٹیز ہوتی تھی فار مینٹیننگ کنٹرول اینڈ کلیکٹنگ ٹیکسز ان دیئر ڈسٹرکٹ کنسرن۔ مسلمان یہاں پر بہت سارے قلعے بناتے ہیں، بہت سارے مساجد بناتے ہیں، بہت سارے پلیسز بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو مشہور ایریاز ہے یہاں پر سسلی میں، تو اس میں العزیز ماسک ہے، اس کے علاوہ اس کا جو کیپٹل ہے پلیرمو، تو یہاں پر ایک مشہور مسجد ہے جسے کہا جاتا ہے دی گریٹ ماسک آف پلیرمو، جو کہ آج بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو ان سارے ایریاز کو مسلمانوں کے لیگیسیز کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق معیشی طور پر بھی
یہ آئی لینڈ بہت زیادہ گرو کرتی ہے مسلمانوں کے انڈر۔ جب مسلمان یہاں پر رول کر رہے تھے تو وہ یہاں پر ایڈوانس ایگریکلچر ٹیکنیکس انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کمپلیکس اریگیشن سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو فصلیں تھی، جس طرح فروٹس کی اگر بات کی جائے، شوگر کین کی بات کی جائے، رائس کی بات کی جائے، کاٹن کی بات کی جائے، تو مسلمانوں کے دور میں یہاں پر بہت زیادہ گروتھ ہوتی ہے ایگریکلچرل سیکٹر میں۔ اس کے علاوہ مسلمان یہاں پر سلک پروڈکشن بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انڈر دی مسلم اٹ بیکیم ون آف دی بگیسٹ سلک پروڈیوسر اسٹیٹس ان دی انٹائر میڈیٹرینین سی۔ سیکنڈلی، اس آئی لینڈ کی جو اسٹریٹجک لوکیشن تھی تو وہ اتنی زبردست تھی کہ یہ آئی لینڈ اسلامک امپائر کو لنک کرتی ہے یورپ کے ساتھ، نارتھ افریقہ کے ساتھ اور بائزنٹائن امپائر کے ساتھ۔ ریسرچ کے مطابق مسلمانوں کا جو کیپٹل تھا پیلرمو، تو اس کے مارکیٹس بہت زیادہ فلرشڈ ہوتے ہیں، اور یہاں پر اسپائسیز، ڈائز، وول اور خاص کر جو آلیو آئل ہے تو اس کو بڑے پیمانے پر ٹریڈ کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں سے پہلے یہاں پر جو کلچرل لائف تھی تو اس کے اوپر پہلے پرشین کا ایک اثر تھا، پھر بائزنٹائن یعنی رومنز کا اثر تھا، اور پھر جب مسلمان آتے ہیں تو ان کا اثر بھی پڑتا ہے کلچرل لائف کے اوپر گریجولی ود دی پیسج آف ٹائم۔ اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک یونیک قسم کی ایک بلینڈ آف ٹریڈیشنز کریٹ ہوتی ہے، اور پھر جو پوئٹری تھی یہاں پر، جو لٹریچر تھا، جو فلسفی تھی یہاں پر، ایسٹرونومی میں جو کام ہوتا ہے، میتھمیٹکس میں جو کام ہوتا ہے، جو اسکالرز بنتے ہیں یہاں پر، تو ایک یونیک قسم کی ایک سویلائزیشن کریٹ ہوتی ہے۔ اور خاص کر جو مسلمانوں کے دور میں جو مساجد بنائے گئے تھے، جو گارڈنز بنائے گئے تھے، جو پیلیسز بنائے گئے تھے، تو ان کا جو ڈیزائن تھا، ان کا جو آرکیٹیکچر تھا تو ایک یونیک قسم کا تھا، کیونکہ 3 گریٹ سویلائزیشنز جو تھے وہ وجود میں آتے ہیں یہاں پر، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، رومنز تھے، پرشینز تھے اور مسلمان تھے، تو 3 ڈفرنٹ کلچر جو ہے اٹ گاٹ ٹوگیدر اور پھر ایک گریٹ قسم کی سویلائزیشن بنتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ 3 کلچر کا اثر ہوتا ہے یہاں پر کلچرل لائف کے اوپر، تو ایک زبردست قسم کی ایک سویلائزیشن یہاں پر تھی مسلمانوں کے انڈر۔ سسیلی میں مسلمانوں کا جو رول تھا تو وہ کافی شارٹ ٹائم کے لیے تھا۔ یہاں پر مسلمان تقریباً کچھ 200 سال تک حکومت کرتے ہیں، اور پھر 11ویں سینچری میں مسلمانوں کی ڈکلائن شروع ہوتی ہے، جب میڈیٹرینین سی میں ایک نیو پاور کی رائز ہوتی ہے جسے کہا جاتا تھا دی نارمنز۔ نارمنز جو تھے وہ فرانس کے نارتھ میں سیٹلڈ تھے، اور پھر وہ اٹلی آتے ہیں، اٹلی کو فتح کرتے ہیں، اس کو مکمل طور پر کیپچر کرتے ہیں، اور پھر اٹلی کی ساؤتھ میں بھی یہ آتے ہیں یہاں پر سسیلی آئی لینڈ میں، اور یہاں پر یہ مسلمانوں کو بھی کنفرنٹ کرتے ہیں۔ 1061 میں نارمن ملٹری لیڈر جس کا نام روجر ون تھا تو وہ اپنی ملٹری کو لیڈ کرتے ہیں اس آئی لینڈ میں اگینسٹ مسلم، اور شروع میں وہ سارا جو ایسٹرن ریجن تھا تو اس کو وہ کیپچر کرتے ہیں مسلمانوں سے، لیکن مسلمانوں کا رول ابھی تک اسٹیبلش تھا۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ جو فاطمیٹ کیلیفیٹ تھا جس کے انڈر سسیلی آئی لینڈ تھا اور وہ اس کے اوپر رول کر رہا تھا، تو اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا تو وہ کائرو شہر تھا، ایجپٹ، تو وہ انٹرنلی بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دے بیکیم انیبل ٹو کنفرنٹ نارمن ملٹری ان سسیلی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1091 میں نارمن ملٹری انڈر دی لیڈرشپ آف روجر ون، وہ پیلرمو جو مسلمانوں کا کیپٹل تھا تو اس کو بھی وہ کیپچر کرتے ہیں، جس کے ساتھ وہ مسلمانوں کا مکمل طور پر خاتمہ کرتے ہیں۔ جب وہ اپنا رول یہاں پر اسٹیبلش کرتے ہیں تو وہ یہاں پر جتنے بھی مسلمان تھے تو یا تو ان کو کرسچینٹی میں کنورٹ کرتے ہیں اور یا ان کو یہاں سے ایکسپیل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مسلمانوں کی تعداد تھی، اگر آپ آج وہاں پر جائیں گے تو مسلمان زیادہ تر ان کی تعداد نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا خاتمہ کیا تھا فورسفلی۔ تو آج یہاں پر چونکہ اسلام تو نہیں ہے، یہاں پر کرسچینٹی ہے، لیکن یہاں پر مسلمانوں کی جو لیگسیز ہے، جو اسلامک ہسٹری ہے، تو آج بھی وہ یہاں پر کہیں نہ کہیں آپ سب کو دیکھنے کو ملے گی۔